اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے سورہ بقرہ، اس کی ہم آیات کریں گے 158 سے لے کے 162 تک۔ تو ہم اس کی شروع کرتے ہیں آیا نمبر 158 سے۔ انا بے شک، الصفا صفا، والمروہ و اور المروہ، مروہ جو ہے یہ صفا مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں جو ہم لوگ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ من سے، شعائر، شعائر کہتے ہیں نشانیوں کو، آگے کس کی نشانیاں؟ اللہ ہی، اللہ کی۔ فمن، فا ہے شروع میں تو پس، من جو، حجہ حج کرے، البیتا بیت اللہ کا، او کا معنی ہوتے ہیں یا، اے تمرا یہ عمرے کو کہتے ہیں، عمرہ کرنا، فلا پس نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہ علیہ پر، ہی اس، ان یہ کہ، یطوفا طواف سے، بالکل معنی سے ہی ہمیں ویسے ہی لفظوں سے ہی پتہ چل رہا ہے، تو وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، یہ لکھنا لازمی ہے، ان دونوں کا، کن دونوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ صفا اور مروہ کی بات ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں بہما ورڈ آیا ہے کہ ان دونوں کا، و اور من جو کوئی، تطوع اپنی خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیک کام، فإنا تو بے شک، اللہ شاکرون قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ آیا 159، انا بے شک، الذین جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ماں جو، انزلنا نازل کیا، اینڈ پہ نون الف ہے، ہم نے، من سے، البیناتی بینہ کھلی واضح کو کہتے ہیں، البیناتی کھلی نشانیاں، کھلی دلیل، والہدا اور ہدایت، من سے، بعدی بعد، ما جو، بیناہ بیان کیا ہم نے، اینڈ پہ ضمیر بھی ہے، ہو اس کو، للناسی لام ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے لیے، الناس لوگوں کے، فی میں، الکتاب کتاب، اولئک یہی لوگ ہیں، یلعنہم لعنت کرتا ہے، اینڈ پہ ضمیر ہے، ہم ان پر، کون کرتا ہے ان پہ لعنت؟ اللہ اللہ، و اور، یلعنہم لعنت کرتے ہیں ان پر، وہی ہے بالکل ورڈ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اللائنون لعنت کرنے والے۔ آیا نمبر 160، اللہ مگر، الذین وہ لوگ جو، تابو توبہ کی، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں الا الذین مگر، یا سوائے بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، و اور، اصلحو اصلاح کی، و بینو اور بیان کیا، فاولئک پس یہی لوگ، اتوبو میں توبہ قبول کروں گا، علیہم ان کی، و اور، انا میں، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مہربان ہوں۔ آیا 161، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، کفروا کافر ہوئے، وماتوا اور مر گئے، و اور، ہم وہ، کفارن کافر تھے، اولئک یہی لوگ، علیہم ان پر، لعنت لعنت ہے، اللہ اللہ کی، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناسی اور لوگوں کی، اجمعین سب کی۔ 162، خالدینہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا نہیں، یخففو
خفیف سے ہے، خفیف کیا ہوتا ہے؟ ہلکا، تھوڑا، تو یخففو ہلکا کیا جائے گا، انہم ان سے، العذاب عذاب، و اور، لا نہیں، ہم ان کو، ینظرون مہلت دی جائے گی۔ تفسیر کی طرف دیکھتے ہیں، تفسیر میں آج ہمارے لیے کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ان آیات میں، کیا لیسن ہے، کیا چیزیں ہیں جن پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو آیت نمبر 158 میں یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف بھی کرے۔ جو خوشی سے نیکی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ اصل میں اب یہاں پر دیکھا جائے تو بات ہو رہی ہے پیچھے سے، جیسے نشانیاں ہیں یہ ساری، تو پیچھے سے قصہ اگر لے کر جائیں ہم، تو جب یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ ہوا تھا تو وہیں سے یہ سارا صفا مروہ کا جو تھا یہ بھی وہاں سے ہی چلا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بیسکلی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ وہ کون سا جگہ سے تھے، ایکچولی کون سے کنٹری کے تھے، وہ تو وہ عراق کے تھے۔ پھر اس کے بعد لیکن جب انہوں نے تبلیغ کا کام کیا تو اس کے لیے وہ دوسرے ملکوں میں بھی گئے، جس میں کہ جیسے کہ فلسطین، پھر ایجپٹ وغیرہ ایسی جگہوں پہ بھی گئے۔ تو اب اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب اس کی تھوڑی سی ہسٹری اگر ہم دیکھ لیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، حضرت ہاجرہ سے ان کا بیٹا ہوا اسماعیل علیہ السلام، ابھی بہت چھوٹا ہی آپ کہہ لیں، نیو بورن بیبی، تھوڑا سا ہی جیسے انفینٹ ہی، چھوٹے سا بیبی ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ اب آپ اپنے بیوی اور بچے کو لے جا کر مکہ میں چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے ان کو لے جا کر وہاں پہ چھوڑ کر واپس جانے لگے، تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ آپ خود تو جا رہے ہیں اور آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو پھر جب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو حضرت ہاجرہ نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ پھر انہوں نے اشارے سے اس کا جواب دیا کہ ہاں اللہ نے اس کا مجھے حکم دیا ہے۔ پھر آگے سے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں کتنا اسٹرانگ ایمان تھا ان کا کہ انہوں نے اسی وقت بجائے یہ کہ کہتے کہ یہ اتنے ہم بنجر بیابان جگہ تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو ہم مکہ دیکھتے ہیں نا تو اتنا ڈیولپڈ ہوا ہوا ہے، لیکن اس ٹائم میں مکہ جو تھا بالکل کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، ایک وادی تھی جسٹ خالی، نہ کوئی وہاں پہ پلانٹس تھے، نہ کوئی پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہاں کوئی آبادی تھی۔ تو کس طرح سے کہ کوئی انسان جا کے دن تو چلے آپ جیسے تیسے گزار لیں، آپ رات گزارنے کا تصور نہیں کر سکتے ایسی جگہ پہ۔ کتنے خوف وہاں پہ آپ کو آتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ آپ کیسے رہ سکتے ہیں، اور وہ بھی چھوٹے سے ایک بچے کے ساتھ۔ لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلا کہ اچھا یہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو ساتھ ہی انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے دیکھیں ہم لوگوں کا بھی، کہ جب ہم کوئی بھی ہمارے ساتھ بھی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو آپ کو نہیں پسند آتا، آپ اس کے لیے دعائیں بھی کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود وہ کام کسی اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس میں ہمارا یہی ایمان ہونا چاہیے کہ اس میں ہی اللہ کی کوئی بہتری ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر کریں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ کا یقین ہونا چاہیے اس چیز پہ کہ میرا اللہ ہمیں بھی کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اب جب اتنی دعائیں کر کے استخارہ کرنے کے باوجود بھی ایک کام آپ کا نہیں ہو رہا، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی بہتری اس میں نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو چیز ہو رہی ہے وہ وہی ہے جس میں آپ کے لیے بہتری ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ اس وقت جس ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کا ہمیں جو ہے لیسنز جو ہیں یہ ان سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنے لیے سیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایسا ایمان لانے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ جب آئی وہاں پر تو ان کو چھوڑ کے گئے، تو ظاہر ہے تھوڑا بہت کھانا پینے کا جو سامان ساتھ تھا
وہ کتنی دیر چلنا تھا، کچھ عرصہ تو نکلا، تھوڑا سا ٹائم نکلا، اس سے پھر وہ کھانا ہر چیز ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد اب وہ بھوک سے ان کا برا حال، اور ان سے زیادہ بچے کا برا حال۔ اب ظاہر ہے بڑا تو برداشت کر لے، لیکن بچہ کیسے برداشت کرے گا؟ اب وہ بچہ جو تھا وہ بھی بلک رہا ہے، بھوک سے بھی، پیاس سے بھی، نہ وہاں کوئی پانی ہے، نہ وہاں کوئی کھانے کی جگہ ہے۔ اب انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنے طرف سے پانی کی تلاش میں نکلی، بچے کو انہوں نے وہیں پہ ایک جگہ چھوڑا، اور وہ ایک پہاڑی سی ان کو نظر آ رہی تھی، اس پہاڑی پہ چڑھ گئیں کہ جا کے میں دیکھتی ہوں، شاید مجھے اس پہ چڑھ کے دور سے کہیں سے نظر آئے کہ کہیں پہ پانی کے کوئی نشان ہوں اور پانی کا آثار ہوں۔ کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر وہ وہاں سے اتری، پھر وہ چلتی گئی، دوسری طرف پہاڑی ایک نظر آئی، اس پہاڑی کی طرف گئیں کہ شاید اس طرف کوئی ہو، وہاں بھی جا کے کچھ نہیں ملا۔ پھر کبھی ادھر جاتے ہیں، پھر واپس آئیں کہ چلو واپس آؤں دیکھوں کہیں اور جا کے۔ اس طرح سے کرتے کرتے ایک پہاڑی سے دوسرے پہاڑی تک ان کے 7 چکر جو تھے وہ پورے ہو گئے۔ پھر اتنے میں واپس پلٹیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہ میں ذرا بیٹے کا اپنے حال دیکھوں، میرا بیٹا کس حال میں ہے۔ جب بیٹے کے پاس واپس پلٹیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ تو ایک چشمہ ابل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے بہت زیادہ، ایک چشمہ جیسے زمین سے پھوٹ پڑتا ہے۔ تو اس سے دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت ہاجرہ کی جو قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نوازا ہے اس چیز میں، ان کے ایمان کی وجہ سے، جو اتنا اسٹرانگ ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ان کو آگے سے اتنی جو ان کے اوپر نوازش کی اللہ تعالیٰ نے، کہ اتنا بڑا وہ چشمہ آپ دیکھ لیں جو زمزم کا ہے، تب سے لے کے آج تک وہ چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کبھی اس میں کوئی کمی آ گئی ہو یا کچھ ہوا ہو، ابھی تک چل رہا ہے۔ کتنے بڑے آپ دیکھیں کہ ایک معجزہ ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں فرمایا ہے یہاں پر اس آیت کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو ایک سمبل بنا دیا ہے، اسلام کا سمبل، ایک حج عمرے کا سمبل ایک بنا دیا، کہ یہ جو ان کی ریفرنس میں، ان کی ایک میموری میں آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیاں کہا ہے کہ یہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس میں ورڈ یوز ہوا ہے شعائر۔ شعائر جو ہوتا ہے شعیرہ کی جمع ہے، اور ہمارے اردو میں ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا شعور، وہ بھی اسی سے ہے۔ اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں نشانیاں، ایسی نشانیاں جن سے اللہ کی یاد آئے، کہ آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اللہ کی یاد آ جائے ان چیزوں کو دیکھ کر۔ اسی طرح ایک حدیث ہے بخاری کی ہے کہ عاصم بن سلمان کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ابتدائے اسلام میں ہم سب اسے جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے، لہٰذا ہم نے اسے چھوڑ دیا کہ یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے اور ہم تو نہیں غیر مسلموں کے طریقے پر عمل کر سکتے۔ تو پھر اس پر یہ آیت اتری کہ یہ دور جاہلیت کا نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ کا طریقہ ہے، تو آپ اس پہ عمل کریں۔ اور ان کے بھی ریزن یہ تھی کہ وہ کیوں انہوں نے کہا کہ یہ پرانے جو یا غیر مسلم جو لوگ تھے ان کا طریقہ تھا، اس کی ریزن یہ تھی کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے پھر کیا کیا بعد میں کہ یہ جو پہاڑیاں تھیں انہوں نے ان کے اوپر اپنے بت رکھ دیے تھے۔ جو صفا کی پہاڑی تھی اس پہ انہوں نے اپنا بت اصاف تھا وہ رکھ دیا، اور جو مروہ کی پہاڑی تھی اس پہ انہوں نے نائلہ رکھ دیا، جس کا نام نائلہ تھا۔ تو جب بت انہوں نے وہاں رکھ دیے تو پھر ظاہر ہے کہ مسلمان جو تھے ان کے دل میں پھر یہ بات آئی کہ یہ تو پرانے لوگوں کا طریقہ ہے اور انہوں نے یہاں پر اپنے بت رکھے ہوئے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ یہ کہیں شرک میں شامل ہو جائے چیز، کہ ہم اپنی طرف سے نیکی کرتے کرتے شرک کر بیٹھیں۔ تو اس کے اوپر پھر یہ جو تھی یہ آیت اتری۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی اہم بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہاں پر یہ بتایا کہ آپ نے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے صفا مروہ جو ہے، تو وہاں پر جائیں اور آپ جا کر حج اور عمرہ کریں، لیکن اس کے ساتھ جو آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے کہ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو یہ بھی بتا دی کہ جب آپ نے حج عمرے پہ جانا ہے تو پھر آپ نے ان کا بھی طواف کرنا ہے، یہ جو 2 پہاڑیاں ہیں نا ان کے اوپر بھی 7 چکر آپ نے کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اب حکم دے دیا کہ جو بھی وہاں پر حج عمرے کے لیے جائے گا
تو وہ ان دونوں پہاڑیوں کا بھی طواف کرے۔ تو اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں یا حج کا بھی جب عمرہ کرتے ہیں جا کے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پہلے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر کاٹتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سعی کرتے ہیں۔ تو سعی کیا ہوتی ہے؟ صفا مروہ کے درمیان آپ نے 7 چکر کاٹنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے انہی کی آپ کہہ لیں ریممبرنس کے اوپر ہم لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ جو کہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، کہ یہ کرنے تو ہیں کام، لیکن جو خوشی سے یہ کام کرے، یعنی کہ یہ جو صفا مروہ کے درمیان جو چکر کاٹنا ہے نا، کہ جو خوش دلی سے یہ کام کرے گا، دل کی رغبت کے ساتھ کرے گا، محض بوجھ سمجھ کے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو جو بھی یہ کرے گا، اب اس میں یہ کہ آپ جاتے ہیں تو مطلب بڑا امپورٹنٹ ایک لیسن اس میں یہ ہے کہ جب ہم عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، آلریڈی بہت زیادہ ٹائرنگ ہو جاتی ہے یہ چیز کہ پہلے پیچھے سے آپ اتنا لمبا ٹریول کر کے آتے ہیں، پھر آپ راستے میں ظاہر اگر آپ سیدھے مکہ جا رہے ہیں تو آپ نے احرام پہننا ہے میقات کے اوپر، تو آپ نے اپنا احرام بھی پہنا، اب آپ نے پورا ٹریول ختم کر کے آپ جدہ پہنچتے ہیں، پھر جدہ کے بعد آپ نے آگے مکہ جانا ہے، تو مکہ میں بھی جانے میں آپ کو 2 to 3 آورس تو لگ جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے ٹریول میں آ جاتا ہے۔ پھر جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر چونکہ آپ نے احرام پہنے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا کام آپ کو عمرہ ادا کرنا ہے۔ اب طواف تو آپ کر لیتے ہیں جیسے تیسے، پھر بھی آپ کی تھوڑی انرجی ہوتی ہے۔ طواف کرنے کے بعد پھر جب آپ سعی کے لیے آتے ہیں تو اس وقت دیکھیں کہ انسان کی انرجی بالکل ڈرین ہو جاتی ہے، اب تھک جاتا ہے انسان، اتنا آلریڈی ٹائرڈ ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ انسان کی یہی ہوتی ہے کہ کب یہ ختم ہو چکر اور ہم جائیں اور تھوڑا جا کے ریسٹ کریں کہ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہے یہ کام، لیکن جو ان میں سے خوش دلی کے ساتھ کرے گا، کہ اس کام کو بھی شوق سے اپنے دل کے ساتھ کرے، نہ کہ جسٹ ایک جیسے ایک ہوتا ہے نا سر سے اتارنے والا، کہ آپ نے بس ایک کرنا ہے نا، ایک کام ہے نا، ایک ریچول ہے جو عمرے کے ہیں، تو آپ نے اس کو بس ایک ڈن کرنے کی حد تک ہی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی دل سے یہ کام کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ قدر کرنے والے ہیں، کہ اللہ اس کی قدردانی کریں گے اور اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ اب آیہ نمبر 159 میں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں؟ جو ہم نے نازل کیا، یعنی کہ قرآن اور سنت، جو لوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں بینات سے، ہدایت سے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے کتاب میں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو صرف اللہ تعالیٰ ہی نہیں لعنت کرتے، اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں، پھر اس کی جو لعنت کرنے والے ہیں وہ سب بھی لعنت کرتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو لعنت کر سکتے ہیں وہ سب بھی لعنت کرتے ہیں ان پر جو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو جو اللہ نے نازل کیا قرآن اور حدیث سے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانیاں یا ہدایت، یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ساری جو نازل کی، اللہ تعالیٰ جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ اس کی لعنت ہوگی اس پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں لوگوں کو بتانے کے لیے نازل کی ہیں، اگر انہیں لوگوں تک پہنچایا نہیں جاتا اور اس کی بجائے چھپا لیا جاتا ہے، تو پھر ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور لعنت ہوتی کیا ہے؟ لعنت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دوری، دھتکارے جانا۔ تو لعنت جو ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ کتنا برا ورڈ ہے، کہ اگر کسی کو لعنت دی جائے تو اس کو کیسے فیل ہوتی ہے، اور کہاں پر اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے پر لعنت کر دیں، اور یا پھر اور اللہ کے علاوہ اور باقی سارے لوگ جو لعنت کر سکتے ہیں، جن میں جیسے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اللہ کی باقی ساری مخلوق اور ہم دوسرے انسان بھی آ جاتے ہیں، اگر ہر بندہ ہی کسی پہ اٹھ کے لعنت کر رہا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ بندے کو کیسی فیلنگ ہوگی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا ساری، اور لعنت جو ہے اٹس اے ویری اسٹرانگ ورڈ، اور آپ کو جیسے ہوتا ہے کہ ایک بندے نے آپ کو کہا کہ تم پر لعنت ہو،
اتنا غصہ آتا ہے انسان کو، اور کہاں یہ ہو کہ آپ وہاں سے نکلیں باہر جائیں تو اگلا بندہ آپ کو ملے وہ بھی آپ سے یہی کہ تم پہ لعنت ہو، پھر وہ ادھر سے نکل کے کہیں اور جائے وہاں پہ اس کو کہے تم پہ لعنت ہو۔ ایک مجلس میں کہیں جاتا ہے، وہاں گروپ میں سارے لوگ اتنے بڑے بیٹھے ہیں، پورے گروپ میں لوگ ہیں، اور وہ سارے اس کو دیکھ کے ایک دم اس کو کہتے ہیں تم پہ لعنت ہو۔ تو آپ ذرا تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس وقت اس بندے کی کیا حالت ہوگی، کہ جس طرف بھی جا رہا ہے اس طرف ہر طرف اس کو لعن طعن ہو رہی ہے اس پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا ہے کہ چھپانا، جو حق بات کا چھپانا جو ہے یہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ تو اب حق اگر ہم نے اس کو چھپانا نہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے اگر چھپانا نہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو ظاہر کرنا ہے، آپ نے اللہ کی ان چیزوں کو جو اللہ نے نازل کی ہیں ہدایت کے لیے اور کھلی نشانیوں کے طور پہ، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، آگے فارورڈ کرنا، صرف اپنے تک ہی نہیں رکھنا اس کو۔ تو اس میں تھوڑا سا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، کچھ احادیث ہیں جو علم کو پھیلانے کے بارے میں ہے، تاکہ اس سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو کہ ہم نے یہ چیزیں کیوں آگے پروموٹ کرنی ہے، کیوں آگے دوسروں تک یہ میسج پہنچانا ہے۔ اس میں ایک تو ہے ابو دردہ کی ہے، ابو دردہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ فرشتے طالب علم کے لیے اس کے عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، یعنی کہ احترام میں جھک جاتے ہیں اس بندے کے آگے جو طالب علم ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جو دین کو سیکھنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، دین کو سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے، دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو طالب علم کا آپ دیکھیں کرائٹیریا کیا، اور ایک وہ بندہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو چھپاتا ہے یہی چیز کو، دین کو، علم کو چھپاتا ہے، تو یہی فرشتے پھر اس کے لیے لعنت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک کچھ فرشتے، ایک اور روایت میں ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت دین کی مجلسیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور پھر جب علم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو طالب علم کے احترام میں اپنے پر رکھ دیتے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، اس حدیث کا لمبی حدیث ہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جب وہ فرشتے ایسی مجلسوں میں گھومتے پھرتے ہیں، آسمان میں زمین کے درمیان گھومتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کوئی مجلس انہیں ایسی نظر آتی ہے جہاں پر اللہ کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ حلقات ہو رہے ہیں، بیٹھ کے کوئی قرآن کی کلاس ہو رہی ہے، کہیں پہ بھی جہاں پہ ایسے علم کی مجلس ہوتی ہے، یہ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ فرشتے ایسی چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب ان کو ایسی جگہ مل جاتی ہے تو پھر وہ اس جگہ پر جا کے گھیرا کر لیتے ہیں اس جگہ کو، تو پورا جیسے اس ایریے کو گھیر لیتے ہیں، اور بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے بیٹھ کر چپ کر کے یہ بھی لیکچر سنتے رہتے ہیں۔ پھر جب یہ سن کے جب اینڈ ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر جتنے جو لوگ وہاں پر ہوتے ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں وہاں بیٹھ کے، پھر اینڈ پہ جب محفل ختم ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ان کا کیا کرنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس وقت اس گروپ میں تھے یا یہاں پہ بیٹھ کے سن رہے تھے ان سب کی مغفرت ہو جائے گی، تو ان سب کے لیے مغفرت ہے۔ تو پھر اس میں پھر وہ بھی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوئے، وہ زبردستی یہاں پہ لائے گئے ہیں، اور ان کی کوئی ارادہ نہیں تھا یہاں پہ آ کے کلاس سننے کا، لیکن ان کو کوئی اپنا کوئی دوست یا جو بھی کلاس میں کوئی تھی زبردستی یہاں پہ لے آئی، ان کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی بھی بخشش کر دینی ہے۔ تو جس پہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ بہت حیران ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو ان کی تو نیت بھی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس محفل کی برکت کی وجہ سے، کہ یہ جو محفل یا مجلس ہے اس کی برکت اتنی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بھی محروم نہیں رہے گا اس سے کہ اس کو بھی بخش دیا جائے گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایسی جگہوں پر
جانا یا ایسی کوئی بھی اپرچونٹی جو آپ کو ملے جہاں سے آپ علم حاصل کر سکیں، تو آپ سوچیں کہ کتنا ریوارڈنگ ہے یہ۔ ہم سب کو، کس کو نہیں چاہیے بخشش؟ ہم سب کو چاہیے کہ ہماری بھی بخشش ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ تو یہاں پر کتنے سارے فرشتے ہوتے ہیں جنہوں نے اس جگہ کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ سب آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ اور اس میں ہماری یہ کلاس، اس طرح کی کلاسز بھی آ جاتی ہیں جو ہم آن لائن کلاسز لیتے ہیں، کہ اب آپ دیکھیں اس وقت ہم یہاں پہ بیٹھ کے کلاس کو سن رہے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھا سن رہا ہے، تو ایک سرکل سا، نیٹ ورک سا ایک بنا ہوا ہے یہ۔ اب یہ بھی ایک مجلس ہے، چونکہ ہمارے پاس ایک اس طرح سے اب حالات کی وجہ سے کہ اگر ہم ایک گھر میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے، لیکن چلیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور ایڈوانس ٹیکنالوجی یہ دی کہ ہم اپنے یہاں پر بیٹھ کے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کنیکشن میں بھی جہاں جہاں سے آپ لوگ کنیکٹڈ ہیں، آپ دیکھیں کہ ہم سب کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اس وقت، اور یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے۔ تو کبھی ایسا ہو کہ آپ کو مشکل ہوتی ہے، کبھی بھی آپ کو لگے کہ چلو آج رہنے دیتی ہوں، میں کوئی بات نہیں، ہر دفعہ ہی جاتی ہوں، اس دفعہ نہیں بھی جاتی، میں چلیں آج میری اپوائنٹمنٹ ہے تو میرے پاس ایک ایکسکیوز ہے، نہیں بھی میں جاؤں گی، تو آپ دیکھیں کہ آپ کہیں پہ جائیں، چاہے اپوائنٹمنٹ پہ بھی جائیں، آپ اپنا ساتھ میں جب تک آپ ویٹ کر رہے ہیں آپ اس کو آن کر سکتی ہیں، یا جب آپ اپوائنٹمنٹ سے فارغ ہو کے آ گئیں اور آپ کو لگا کہ ابھی بھی چلو ابھی تو 10 منٹ ہی رہ گئے ہیں صرف، اب میں 10 منٹس کے لیے کیا کلاس جوائن کروں، کوئی بات نہیں اگلے ویک کر لوں گی، تو آپ 10 منٹس ہی کی کر لیں، 5 منٹ کی ہی کر لیں، اینڈنگ میں بھی آپ جوائن کر لیں گے تو کم از کم آپ دیکھیں کہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گی جن کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کا ارادہ کریں گے اس ٹائم پہ۔ تو چاہے تھوڑی دیر کے لیے آئیں، پورے ٹائم کے لیے آئیں، لیکن آئیں ضرور۔ جب آپ کو یہ حدیث اتنی ڈیٹیل میں بتانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ تاکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، پھر انسان کو جب پتہ ہوتی ہے نا امپورٹنس کسی چیز کی، تو پھر آپ کو چاہے 5 منٹ بھی مل رہے ہوں، انسان کہے گا نہیں میں نے جانا ہے اور میں نے ضرور جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی ہے، کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر ہے۔ عابد کون ہوتا ہے؟ جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے، جو بس اپنی عبادت کرتا ہے، بس وہ نماز روزہ ہر چیز میں بہت پابند ہے، صبح سے شام تک اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہے، عبادت ہی کر رہا ہے۔ اور عالم کون ہوتا ہے؟ جو علم حاصل کرتا ہے، وہ صرف عبادت ہی نہیں کرتا، عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور وہ جب سمجھتا ہے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ جب اس کو ایک بات کی سمجھ آ جائے گی تو وہ پھر اس کو آگے بھی پہنچائے گا۔ اسی لیے شیطان کا حربہ جو ہوتا ہے، اس کا اٹیک جو ہوتا ہے، وہ زیادہ جو ہوتا ہے عابد پہ نہیں ہوتا، وہ عالم کے اوپر بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ شیطان کو پتہ ہے یہ چیز کہ یہ ایک بندہ جو عالم بن گیا تو اس نے کتنے لوگوں کو علم سکھا دینا ہے، جبکہ عابد جو ہے وہ کسی کو عبادت نہیں سکھا رہا، وہ جسٹ اپنی عبادت پہ فوکس کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بس اپنی عبادت کر رہا ہے، ثواب اس کو مل رہا ہے، لیکن اس کے ثواب میں اور ایک عالم کے ثواب میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جو عابد ہے وہ کسی کو آگے بتا نہیں سکتا کوئی چیز، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے اس طرح سے، اس نے ایسے ہی جیسے آپ نے کسی سے بات سن لی اور آپ نے اس پہ عمل شروع کر دیا، لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ دین کا حصہ ہے یا ایک بدعت ہے، اور یا یہ کہ یہ اوتھینٹک حدیث ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے کہا ہے، ایسے نہیں کہا، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری انفارمیشن ہمیں کون دیتا ہے؟ یہ ہمیں عالم سے ملتی ہے، جبکہ جو عابد ہوتا ہے وہ تو آپ کو ایسی کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتا۔ تو اسی لیے عابد کی نسبت عالم کا درجہ بہت زیادہ ہے، جس کی مثال میں اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بتایا کہ ایسی ہی فضیلت ہے اس کو جیسی مجھے تمہارے کسی ادنا بندے کے اوپر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تو ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو کتنے بلندی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اعلیٰ مقام دیا ہے، اور ہمارے لیے بھی وہ رول ماڈل ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے درجات جو ہیں یہ بنائے ہیں، تو عابد اور عالم میں بھی کیا فرق ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین کے اہل جو ہیں
آسمان زمین کے اہل کیا، یعنی کہ اللہ کی مخلوق، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے سب اس میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی زبردست حدیث ہے یہ، کہ جس میں ہمیں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے، پھر اس کے علاوہ جتنی مخلوق آسمان اور زمین میں ہے، حتیٰ کہ کوئی چونٹی تک بھی اپنے بل کے اندر ہے، اور مچھلیاں جو پانی میں ہوتی ہیں، یہ سب ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا دین سکھاتے ہیں۔ بھلائی تو دین سے ہی ملے گی نا، اللہ کی کتاب سے ملے گی۔ تو جو بھی لوگ ایسا سکھاتے ہیں ان کے لیے یہ سب چیزیں رحمت کی دعائیں کرتی ہیں ان کے لیے۔ اور جو چھپاتے ہیں ایسی چیزوں کے لیے، ایسی چیزوں کو، پھر ان کے لیے لعنت ہے، سب لعنت کرنے والوں کی۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں، اچھا ایک اور حدیث ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں، کہ عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں جو ہوتی ہیں، وہ بھی مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی سب ستاروں پر۔ پچھلی میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے مثال دی تھی اس کی، تو اس والی میں جو ہے چاند اور ستاروں کی ریفرنس میں بتایا گیا ہے کہ اتنا ڈفرینس ہے ایک عابد میں اور ایک عالم کے اندر۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کی رحمت ملے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لعنت جو ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، تو جب اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی تو اس کا مطلب اب اللہ تعالیٰ اس بندے پہ اپنا رحم نہیں کریں گے۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنت میں ہم لوگ اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندے کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا تو پھر جنت تو گئی، اس کا مطلب وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اتنی آئی اوپننگ چیز ہے یہ، کہ اگر ہم اب چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، ہم ان میں سے نہ ہوں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایسے کاموں کو دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی لیے اس میں ایک پوری لسٹ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی کبھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، میں اس کو شیئر کروں گی کہ وہ کام ہیں جن پر کرنے سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جیسے کچھ کام ان میں سے تو ایک یہ بھی ہے کہ کوئی بھی، جیسے ہم ٹیٹوز وغیرہ باڈی پہ بناتے ہیں نا، اگر کوئی بناتا ہے تو اس پہ بھی لعنت ہوتی ہے۔ بالوں میں ایکسٹینشنز لگانی، اکثر ہوتا ہے کہ بالوں میں لگا لیتے ہیں لوگ، اندر دوسری لٹ سی ہوتی ہے یا کس طرح سے ایکسٹینشن ہوتی ہے، بالوں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کو لمبا شو کرنے کے لیے، تو اس طرح کی چیزیں۔ اسی سے پھر علماء وغیرہ جو ہیں انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ جو آپ آئی لیشز بھی لگاتے ہیں، فیک آئی لیشز جو ہوتی ہیں، وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آ جاتی ہیں۔ آئی بروز کو بنانا، پلکنگ کرنا آئی بروز کی، تو یہ ساری کچھ چیزیں ایسی ہیں، ان میں لسٹ اور بھی بہت زیادہ ہے جو انشاءاللہ ہم اس کو اور کبھی کسی ٹائم پہ شیئر کریں گے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور اس آیت سے جو ہمیں یہاں پر ان آیات سے جو پتہ چلتا ہے کہ جو چھپائے اللہ کی کتاب کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، سنتوں کو جو چھپاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے اب چاہتے ہیں کہ ہم پہ اللہ کی رحمت ہو، تو پھر ہم نے بھی اس علم کو آگے شیئر کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ایک بات بھی کوئی آپ کو پتہ چل جاتی ہے یہاں سے، ایک آیت کی بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، آپ اس آیت کو آگے پہنچا دیں، اس آیت کو کسی کو سکھا دیں، اپنے بچوں میں سے کسی کو سکھا دیں، اپنی دوستوں کو یا اپنے فیملی والوں میں سے کسی ایک کو، کہ یہ میں نے ایک آیت آج پڑھی۔ یہ چھوٹی سی، آپ یہ مثال کے طور پہ یہی والی آیت کو آپ لے لیں، 159 کو آپ دیکھیں، یہی آیت کو آپ لے کر اگر بتا دیں بچوں کو کہ ہم اس طرح سے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ہم چھپا نہیں سکتے، جو چھپائے گا اس کے لیے اتنی بڑی یہ ایک طرح سے وعید ہے اللہ تعالیٰ کی، تو یہی آپ، اس میں تو کچھ زیادہ سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں، اس آیت میں کچھ اتنا زیادہ ہے ہی نہیں، سوائے اس کے کہ یہ باتیں آپ شیئر کر لیں کہ یہ جو بھی بات ہمیں سیکھنی ہے، ایک بات بھی سیکھنی ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو آگے کسی نہ کسی تک ضرور پہنچا دیں۔ پھر آیا نمبر 160، اب اس میں
اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں طریقہ کہ اگر کوئی بندہ یہ کام کر بیٹھے کہ اس نے ایسے کیا کہ اس نے چھپا لیا یہ نا، اور چھپا بیٹھا، اب اس نے جو اللہ نے نازل کی تھی چیزیں جس سے لوگوں کی ہدایت ہو سکتی تھی، ہدایت کا ذریعہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں سنت میں، حدیث میں اور قرآن میں نازل کی، اس بندے نے اس کو چھپا دی تو، یا اس کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے ٹویسٹ کر دیا، چھپا دیا اس کو، اب وہ کیا کرے؟ اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے تو غلطی کی، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، پہلے اس کو نہیں پتا تھا لیکن اب اس کو پتا چل گیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اب اگلی آیت میں 160 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب اگر کوئی ایسا کرے تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ البتہ جن لوگوں نے اس کام سے توبہ کی اور پھر اپنی اصلاح کر لی اور جو بات چھپائی تھی اس کی وضاحت کر دی، تو ایسے ہی لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہر ایک کی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ 3 کام بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا کر بیٹھے اور اب اس کو احساس ہوا ہے تو اس نے 3 کام کرنے ہیں، تو اگر وہ یہ 3 کام کر لے گا تو پھر میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تو یہاں پر 3 کام ہم دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے اندر بتایا اِلَّا الَّذِينَ تابو، نمبر 1 ہے تابو، لکھتے جائیں آپ اس کو، یا آپ کے قرآن میں ہے تو آپ اس کو مارک کرتے جائیں۔ سیکنڈ چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اسلحو، تابو تھا توبہ کی، اسلحو اصلاح کی، اپنی کریکشن کی، اور تھرڈ چیز اس میں کیا ہے وہ بینو، اور اس کو کھول دیا، اس کو بیان کر دیا۔ کس کو بیان کر دیا؟ جو پہلے چھپایا تھا اب اس کو بیان کر دیا۔ تو جو بھی یہ 3 کام کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اب اس میں ایسے بھی ہے، آپ اس کو مثال اس کی آپ اس طرح سے لے لیں کہ دیکھیں یہاں پر خالی توبہ سے کام نہیں چلے گا کہ انسان کہے کہ میں نے ایک غلطی کر لی، چلے میں معافی مانگتی ہوں، توبہ کر لی میں نے اب کہ میں اب دوبارہ نہیں کروں گی۔ تو اب اس سے تو کام نہیں چلنا نا خالی، کیونکہ آپ نے جو بات چھپائی اس کی وجہ سے ایک آپ کہہ لیں بگاڑ پیدا ہوا، سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک خرابی پیدا ہوئی، بہت زیادہ لوگ جو تھے گمراہی کی طرف چلے گئے کیونکہ آپ نے اصل حقیقت جو تھی وہ چھپا دی۔ اب اس بگاڑ کو کریکٹ کرنے کے لیے خالی توبہ تو کافی نہیں ہوگی نا کہ آپ نے بس کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھئی میری سے غلطی ہو گئی بس ٹھیک ہے۔ اب وہ جو غلطیاں ہو گئیں، وہ جن لوگوں نے اس کو کر کے آپ کی بات پہ عمل کر کے وہ بگڑ گئے، ہدایت کے راستے سے ہٹ گئے، اب آپ کو ان کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا نا۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصلاح بھی کرنی ہے، تم نے خالی توبہ کر کے نہیں پیچھے ہٹ جانا، پھر آپ اپنی غلطی کو مانیں گے بھی، پھر آپ اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اصلاح کیسے کریں، اور پھر آپ اس کو بینو، آپ اس کو کھول کر بتائیں گے۔ اب اس میں مثال ایسے ہی آپ ایک لے لیں کہ جیسے ایک بندہ تھا، اس نے نا کوئی کتاب لکھی، اب وہ جب اس نے کتاب لکھی تو اس میں بہت سی انفارمیشن ایسی تھی جو غلط تھی، اوتھینٹک نہیں تھی، کچھ ایسی انفارمیشن تھی جو آپ کہہ لیں کہ دین کے اگینسٹ تھی، اللہ کے دین کی میں کچھ اس میں کوئی ایسی چیزیں تھیں جو اس کو نقصان پہنچاتی اللہ کے دین کو۔ اور وہ جب کتاب پبلش ہوئی کتنے لوگوں تک وہ کتاب پہنچی، جتنے لوگوں نے بھی پڑھی ان تک ایک فالس انفارمیشن تھی جو پہنچی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ تھے جو اپنے دین سے ہٹ گئے۔ اب آپ نے لیٹر آن ریئلائز کیا اس بندے نے کہ یہ تو میں نے غلط چیز اس میں کر دی، اور اب مجھے میری آنکھیں کھلی ہیں کہ مجھے اس وقت یا میں جیسے غصے میں تھا یا میں کسی تکبر میں تھا، مجھے اسلام کی نفرت میں نے اس طرح سے سارا کچھ لکھا، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ خالی یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ میں چلے میرے سے ایک غلطی ہو گئی تو بس ٹھیک ہے میں نے اتنا ہی کہہ دیا، بلکہ پھر آپ کو تب تک آپ جب تک اس بک کی تردید نہیں کریں گے اور اس کی تردید میں آپ ایک اور بک لکھ کے لے کر آئیں کہ یہ کتاب جو تھی یہ ریپلیسمنٹ ہے اس بک کی جو میں نے پہلے لکھی تھی، وہ غلط تھی لیکن اب یہ کریکٹ انفارمیشن ہے، تو اس طریقے سے وہ جو آپ نے بگاڑ پیدا کیا تھا معاشرے میں اس کی کچھ حد تک اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو بینوں کا یہ مطلب ہے یہاں پر کہ
آپ نے اب اس کو بیان کریں، جو چیز آپ نے چھپائی تھی آپ اس کو کلیریفائی کریں کہ میں نے اپنی پچھلی بک میں یہ بات لکھی تھی کہ یہ ایسے ایسے، جب کہ یہ ایسے نہیں ہے، اصل ورژن جو ہے یا کریکٹ فارم اس کی جو ہے وہ یہ ہے۔ تو پھر لوگ آپ کی اس بات کو بھی ایک سیریسلی لیں گے کہ یہ ایک بک پہلی آئی تھی تو اس کی ایک نیور ورژن آئی ہے اور اس میں بہت سی کریکشن ہے۔ تو یہ تین کام جو کر لے گا تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ اس کی قبول کریں گے۔ آیا نمبر 161۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا چھپانے والوں پر کہ جنہوں نے چھپایا ان کے اوپر لعنت ہے، یہاں پر جن لوگوں نے کفر کیا ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور کفر کیا، اور پھر یہ نہیں کہ وہ کفر کرنے کے بعد ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو احساس ہو جائے تو آپ واپس پلٹ آتے ہیں اللہ کی طرف، آپ دوبارہ سے آپ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جن کی بات ہو رہی ہے وہ ہیں جو پلٹ کر نہیں آتے، بلکہ ابھی جب فرض کر لیں کہ ہو سکتا ہے سوچ ہی رہے ہوں اپنے دل میں کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی ہے تو مجھے بھی واپس اسلام کی طرف جانا ہے، جیسے ایتھسٹ ہو جاتے ہیں لوگ، اپنے دین سے نکل جاتے ہیں، تو بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تو کفر میں چلے گئے نا، لیکن اگر وہ دوبارہ بھی اللہ سے توبہ کریں تو واپس اس دین میں آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے ابھی تک سوچ ہی رہے تھے اور اس سے پہلے موت آ گئی، اس سے پہلے کہ وہ کلمہ دوبارہ سے پڑھتے، دوبارہ سے اپنے آپ کو واپس اس دین میں لے کے آتے، تو اگر وہ اس حالت میں ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت۔ تو جو کفر کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے نا، تو کفر کے نا 4 معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو معنی اس کا کیا ہوتا ہے کہ حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار کرنا، دوسری چیز اس میں آتی ہے چھپانا، تھرڈ چیز ہے ایمان نہ لے کر آنا، اور چوتھی چیز ناشکری۔ تو ناشکری کرنا یہ بھی کفر میں آ جاتی، جب ہم اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اللہ کی بلیسنگز ہیں ہمارے اوپر، تو اگر ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے تو یہ بھی شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری میں آ جاتی نا کہ آپ اس کی اللہ کی بلیسنگز کو مان ہی نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے۔ تو پھر اصل میں کیا ہے، کیا کرنا کیا ہے؟ تو اصل میں حق کو ظاہر کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ یہ ہے مین پوائنٹ کہ حق بات جب آپ تک پہنچ جائے، چاہے حق کڑوا ہو، چاہے سخت ہو، چاہے اس کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیفیں، کوئی پریشانیاں ہی جھیلنی پڑیں، کوئی تکلیف آپ پہ آ جائے کوئی بھی، لیکن آپ نے اس وقت یہ نہیں سوچنا کہ پھر میں تو مشکل میں پڑ جاؤں گی۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا، یہ حق بات ہے تو پھر میں اس کو چھپا نہیں سکتی۔ اسی طرح جیسے کوئی بندہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ انوسینٹ ہے اور اب آپ کو پتہ بھی ہے اس کے بارے میں کہ یہ اس نے کام نہیں کیا، لیکن آپ نے چھپا دیا اس چیز کو، آپ نے نہیں ظاہر کیا جب آپ سے پوچھا گیا اس کے بارے میں، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ اگر میں یہ بات بتا دوں گی تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا یا میرے کوئی جاننے والوں کا کسی کا ہو جائے گا، تو آپ نے جان بوجھ کے اس بات کو چھپائے رکھا، اور آپ کے چھپانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس بندے کو سزا ہو گئی اور جو بھی پنشمنٹ تھی اس کی، لیکن یہ کہ آپ کو پتہ تھی حق بات، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو چھپایا ہے۔ تو ہم چھپا نہیں سکتے کسی بھی چیز کو، اگر حق بات آپ کے سامنے آ گئی ہے تو اس کو پھر ہم نے بتانا ہے۔ اور جو بھی پھر ظاہر کرے گا یہ کام، تو پھر ہمیں تو پتہ ہے کہ انہیں آیت سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ کبھی بھی ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور لے جائے۔ آیا نمبر 162۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پچھلی آیت میں 161 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے، یعنی کہ توبہ کرنے کی ان کو جو تھی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اب اس حالت میں جب وہ مر جائیں گے تو پھر آگے کیا ہوگا ان کا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، ان سے یہ سزا کم نہ کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ تو یعنی کہ آخرت کا عذاب جو ہے بہت سخت ہے، جس میں انسان کو سانس لینے کی بھی مہلت نہ ہوگی، اور ایسے ہی ہوگا، کوئی کنٹینیوس پنشمنٹ جو ہوتی ہے وہ چلتی رہے گی، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں ہوگا کہ اب آپ نے بہت کام کر لیا، بہت عذاب ہو گیا، چلو ٹارچر ہو گیا بہت، اب بندہ تھک گیا۔ اب یہ ٹارچر سیلز ہوتے ہیں یہاں پہ بھی، اگر آپ دیکھیں تو جب لوگوں کو لا کر
جو لوگوں کو قید کیا جاتا ہے، پھر ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی ٹارچر ایک حد تک ہی ہوتا ہے، کچھ ٹائم تک ہوتا ہے، پھر تھوڑی بریک آتی ہے، پھر اس کے بعد پھر سے ٹارچر شروع ہو جاتا ہے، پھر بریک ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کنٹینیوسلی آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے تو ڈے نائٹ 24/7 ان پہ ٹارچر ہو رہا ہے، جبکہ جو قیامت میں جو آخرت کا جو عذاب ہوگا یہ اتنا سخت ہے کہ اس میں یہ کنٹینیوس پنشمنٹ ہے، اس میں تھوڑی دیر کے لیے بھی درمیان میں بریک نہیں آئے گی کہ بندہ تھوڑا سانس ہی لے لے، نان سٹاپ وہ اس عذاب میں پڑا ہوا ہوگا اور کوئی مہلت جو ہوگی ان کو نہیں ملے گی اس میں۔ تو یہاں تک ہی ہمارا آج کا جو لیسن تھا، انشاءاللہ باقی جو آیات ہیں وہ ہم اگلے لیسن میں کور کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔